علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر ابن خطاب امیر المؤمنین کی یوم شہادت کے سلسلے کا آج چھٹا ولاگ ہے۔ اس سلسلے میں ہم ان کے نظام حکومت میں احتساب پہ چند باتیں عرض کرنا چاہیں گے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو احتساب کے قائل تھے، ایسا حکمران جو اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہو، یہ دنیا کے تاریخ کا واحد حکمران ہے جس نے کسی عدالت کے بلانے پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی عدالت کسی حکمران کو بلا سکتی ہے، اور امیر المومنین عدالت میں گئے اور قاضی وقت نے یہ کہا کہ امیر المومنین آئے ہیں، ان کے لیے کردی پیش کرو، تو انہوں نے فوراً برملا کہا کہ اے جج صاحب، اے قاضی صاحب، آپ پہلی بے انصافی کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے مدعی اور مدعا علیہ دونوں، دعویٰ کرنے والا اور جواب دینے والے دونوں کو برابر کھڑا کرنا ہے، آپ نے یہ کرسی پیش کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ احتساب کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ سے وہ احتساب شروع کیا کرتے تھے، اور اگر بہت بڑی فتوحات کے بعد مسلمانوں کے پاس بہت مال دولت آئی ہوئی ہو، فتح بہت آئی ہوئی ہے، تو خوشی ہوتی ہے، لیکن اس موقع پہ اگر کوئی اعتراض کر دیتا ہے کہ آپ نے مال غنیمت میں زیادہ کپڑا وصول کر لیا ہے کہ جس سے آپ کی لمبی قمیض بن گئی، ہماری تو چھوٹی چھوٹی قمیضیں بھی نہیں بنی، تو آپ نے یہ غبن کیا ہوگا، اس کا ارادہ یہی کہنے کا ہوگا، تو بجائے اس کے کہ ان کے کان لال ہو جاتے، چہرہ سرخ ہو جاتا غصے میں، اور کہا جاتا کہ زبان کھینچ لو، بجائے اس کے وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر اس کا جواب دے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھے اور انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے ابا امیر المومنین عمر خطاب کو اپنے حصے کا کپڑا دیا تاکہ ان کی لمبی قمیض بن جائے۔ تو اس وقت سائل نے، جو عام شہری تھا، اس نے یہ کہتے ہوئے کہ اب ہم سنتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، اس سے پہلے وہ یہ بولا کہ نہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں نہ ہم مانیں گے، پہلے ہمارا شک دور کرو۔ اسلام کا نظام خلافت اور امارت احتساب سے شروع ہوتا ہے، اس لیے امیر المومنین نے باقاعدہ گورنروں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی 2 سال یا 3 سال کے وقفے کے بعد واپس آئیں تو دن کی روشنی میں دن کے 12 بجے 1 بجے دنیا کے سامنے واپس آئیں، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ وہ کتنا مال اسباب لا رہے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں آنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ یہ بھی احتساب کا ایک نظام ہے۔ اور پھر کسی بھی گورنر کے خلاف اگر عوام کی شکایت آ جاتی، جیسا ہم بہت بڑے نامور صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری، ان کے لوگوں نے وہاں شکایت کی کہ ان سے ہمیں مسئلے آ رہے ہیں اور جواب طلبی اور سوال کے، تو وہ صحیح حل نہیں کرے، تو انہوں نے ان کو فوراً ہٹا دیا عہدے سے۔ اور اگر یہ دیکھتے کہ یہ شرائط ہیں جن کی ذریعے سے تم اپنے آپ کو ملوک اور خدمت کرانے والے اور مخدوم نہ بن کے دکھاؤ بلکہ خادم بن کے دکھاؤ، ترکی گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے جو کہ بڑا اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، اور یہ کہ قیمتی لباس پوشاک نہیں پہنو گے، پتلا کپڑا نہیں پہنو گے، دربان دروازے پہ نہیں کرو گے، اس لیے کہ تاکہ عوام کو اپنی جواب طلبی کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اس لیے آپ کا اپنا عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھنے آتا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، تو ہم نے پہلے پوچھتے ہیں کہ ذاتی مسئلہ ہے یا سرکاری مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے جو دیا جلا رکھا ہے شام کے بعد کا، وہ سرکاری تیل سے جل رہا ہے، سرکاری کام ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کا میرے ساتھ پرائیویٹ مسئلہ ہے تو پھر میں اپنا تیل دیا لے کے بیٹھا ہوں، میں وہ جلا دوں گا، یہ سرکاری بند کر دوں گا۔ محاسبے کا نظام ہو تو ایسا ہو، تو اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ خزانے کے وہ مالک نہیں ہے، مالک نہیں بلکہ وہ امین ہیں، اور امانت داری پہ لازمی سوال ہوگا، اس بات کا ان کو بہت زیادہ خوف ہوا کرتا تھا، اور اس لیے وہ لوگ کبھی مال غنیمت یا مال کا خزانے کا مال کھانے سے بہت احتراز کیا کرتے تھے، اور ان پر ایمان آخرت پر خدا پر کامل تھا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں۔